سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت پر کریا روشن، گھر گلیاں مساجد اور شاہراہیں چراغاں سے جگمگا اٹھیں۔ گنبد خضرا اور خانہ کعبہ کے ماڈل اور سبز جھنڈوں کی بہار، ہر سو درود و سلام کی صدائیں۔ نبی آخر زماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفلیں سج گئیں۔ عاشقان رسول کا والہانہ اظہار محبت، فضائیں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے معطر۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت پر ملک بھر میں جشن، شہر شہر جشن میلاد کی محافل، ریلیاں اور جلوس۔ کراچی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ اور ملتان میں عقیدت کے رنگ نمایاں، گلیاں، محلے اور بازار روشنیوں سے جگمگا اٹھے۔ ہر جانب سبز جھنڈوں کی بہار، فضائیں درود و سلام سے گونج اٹھی۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، لاہور میں بھی چراغاں، گلیاں، بازار اور مساجد برقی کمکموں سے جگمگا اٹھیں۔ ٹاؤن ہال سمیت اہم عمارتیں اور گرین بیلٹس بھی روشنیوں سے روشن۔ ماڈل ٹاؤن میں مشعل بردار جلوس نکالا گیا، جلوس میں خوبصورت بگھیوں اور اونٹوں کو لایا گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جشن ولادت کی خوشیاں 24 نیوز کے ساتھ۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے منا رہے ہیں؟ اپنی خوشیاں 24 نیوز کے ساتھ شیئر کریں۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت رنگ 24 نیوز آپ کی آواز بنے گا۔ دنیا کے مختلف ممالک میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں، مشرق وسطیٰ میں ہر طرف سبز پرچموں کی بہار، فضائیں درود و سلام سے گونج اٹھیں۔ یمن کے دارالحکومت صنعا میں جشن میلاد کی خصوصی محافل اور تقریبات۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مزید بڑھا دیں۔ پیٹرول 1 روپے 12 پیسے فی لیٹر مہنگا، ڈیزل بھی مزید 1 روپے 11 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 343.10 روپے فی لیٹر مقرر، ڈیزل کی نئی قیمت 371.80 فی لیٹر ہو گئی۔ افغان طالبان کا پاکستان مخالف پروپیگنڈا بے نقاب، وزارت اطلاعات کا سخت رد عمل۔ وزارت اطلاعات کے مطابق بدخشاں جھڑپوں میں پاک فوج کی موجودگی کا دعویٰ من گھڑت ہے۔ بدخشاں کا تشدد افغانستان کے اندرونی سیکیورٹی بحران کا نتیجہ ہے۔ بدخشاں میں جھڑپیں طالبان کے خلاف اندرونی مسلح جدوجہد میں ہیں۔ پاکستان کو افغانستان غیر مستحکم کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ فیلڈ مارشل کا دورہ ایران انتہائی نتیجہ خیز قرار، تہران نے سید عاصم منیر کے دورے کو سفارتی کامیابی قرار دے دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے دفتر سے بیان جاری، سید مہدی تباہی کا کہنا ہے کہ دورے میں اہم کامیابیاں ملیں، ملاقاتیں خوشگوار اور مثبت ماحول میں ہوئیں، دورے کے ثمرات جلد سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ فیلڈ مارشل کے دورے پر ISPR کا بھی اعلامیہ۔ ایران امریکہ کشیدگی میں کمی اور آبِ ہرمز دوبارہ کھولنے پر بات ہوئی، ایرانی قیادت نے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل اور ایرانی صدر کی ملاقات انتہائی مثبت رہی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ایران امریکہ تنازع کے حل کے لیے پر امید، کہا خطے کی صورتحال اور آئندہ لاحمل پر اہم گفتگو ہوئی۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی بحالی کے لیے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ ایرانی صدر نے کھل کر اپنی حکومت کے موقف اور تحفظات سے آگاہ کیا۔ ہمارے درمیان انتہائی تعمیری تبادلہ خیال ہوا۔ فیلڈ مارشل کا دورہ خطے میں دیر پا امن کی راہ ہموار کرے گا۔ ایران فوجیوں کو تنخواہ نہیں دے پا رہا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا یہ انتہائی سنگین انسانی بحران ہے۔ ایران ناکام ہوتی ہوئی ریاست ہے، احتجاج نہ کرنے والوں کو بھی مارا گیا، یہ سب کچھ اب رکنا چاہیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات، خطے کے امن و استحکام پر تبادلہ خیال۔ امریکی سفیر نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے سفارتی کردار کو سراہا۔ پاک امریکہ تعاون بڑھانے، منظم جرائم اور منشیات کی روک تھام پر اتفاق۔ انسانی اسمگلنگ کے خلاف پاک امریکہ تعاون مزید بڑھانے کا فیصلہ۔
ایران کے خلاف حملے بند نہیں ہوں گے، امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کی دھمکی، کہا ضرورت پڑی تو مزید کارروائیاں کریں گے۔ ایران معاشی دباؤ برداشت نہیں کر سکتا، ایرانی معیشت زوال کا شکار ہے، ایران کے پاس واحد راستہ مذاکرات ہیں۔ پیٹ ہیگسیت نے آبِ ہرمز پر کنٹرول اور تیل کی ترسیل کا دعویٰ بھی کر دیا۔ ایران پر امریکہ کا نیا معاشی وار، امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا، کہا ایران سے لین دین پر پابندیاں لگیں گی، پابندیوں اور بحری محاصرے کے بعد نئی فوجی کارروائی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ امریکہ نے 3 ایرانی کمانڈروں کو مطلوب قرار دے دیا، معلومات دینے والے کو $1 کروڑ انعام ملے گا۔ احمد وحیدی، علی عبداللہی اور حمید رضا لشکریان مطلوب افراد میں شامل۔ اقتصادی پابندیاں نئی بات نہیں، اقتصادی حملے کا مقابلہ کریں گے، ایرانی وزیر معیشت علی مدنی زادے کا امریکہ کو پیغام، کہا پابندیوں پر پلاننگ کر رکھی ہے، جنگ میں عوام اور حکومت ایک ساتھ کھڑے رہے، معاشی جنگ میں بھی اتحاد برقرار رہے گا۔ ایران نے آبِ ہرمز میں نگرانی اور پابندیاں مزید سخت کر دی۔ توہین عدالت درخواست پر سماعت 16 ستمبر کو ہوگی، جسٹس شاہد وحید بینچ کی سربراہی کریں گے، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس اشتیاق ابراہیم۔ بانی کی صحت پر سیاست ہو رہی ہے، حکومت نے فیصلے پر عمل کیا، شفا ہسپتال میں رش کا فائدہ دہشت گرد یا مجرم اٹھا سکتے تھے، بانی کی پمز منتقلی کا فیصلہ ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز نے کیا، وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی وضاحت، کہا شفا ہسپتال میں بانی کو لے جانے سے امن و امان خراب ہونے کا خدشہ تھا۔ نون لیگ پیپلز پارٹی میں مفاہمت کی کوششیں تیز، دونوں جماعتوں کے وفود کی اسپیکر چیمبر میں اہم ملاقات، شیری رحمان نے کہا کہ نون لیگ سے اختلافات ہیں، مذاکرات میں کھل کر بات ہوئی، مذاکرات سے قبل محسن نقوی کی بھی اسپیکر ایاز صادق سے ملاقات، وزیر مملکت طلال چودھری بھی شریک ہوئے، ایاز صادق نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں ڈپلومیٹک انکلیو کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا جائزہ، 4 دیواری اور چیک پوسٹ کی ری ماڈلنگ پر پیش رفت کا معائنہ کیا، محسن نقوی کی سائیکلنگ اور واکنگ ٹریکس جدید بنانے کی ہدایت، کہا ڈپلومیٹک انکلیو میں سڑکیں کشادہ کی جائیں گی، ڈپلومیٹک انکلیو کو جدید، محفوظ اور خوبصورت سفارتی زون بنائیں گے۔ 2 دہائیاں گزر گئیں، 5000 اور 1000 کے نوٹوں کے ڈیزائن نہ آ سکے، اسٹیٹ بینک حکام نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو پھر ٹرک کی بتی دکھا دی، نئے نوٹوں کی تیاری میں تاخیر پر سلیم مانڈوی والا برہم، کہا 2 سال سے اسٹیٹ بینک نیا کرنسی نوٹ تیار نہیں کر سکا، خدشہ ہے کہ ہماری مدت ختم ہو جائے گی، نیا نوٹ نہیں بن پائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سرکاری دورہ چین، ارومچی ایئرپورٹ پر اعلیٰ چینی حکام نے استقبال کیا، مریم نواز کی سنکیاکانگ کے پارٹی سیکرٹری چین شیاجوانگ سے اہم ملاقات، پنجاب اور سنکیاگنگ میں زراعت، آبپاشی اور لائف سٹاک میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، مریم نواز کی چین کو جدید آبپاشی اور لائف سٹاک میں اشتراک کی پیشکش، پنجاب اور چین میں وفود کے تبادلوں اور عوامی روابط مضبوط بنانے پر زور۔ 47 سال بعد شام کو بڑی سفارتی کامیابی، امریکہ نے دہشت گردی کی فہرست سے نکال دیا، شامی وزیر خارجہ نے فیصلے کو تاریخی قرار دے دیا، کہا یہ شام کی عوام کے لیے اہم دن ہے، شامی وزیر خارجہ کا شفافیت، احترام اور باہمی مفادات کے ساتھ آگے بڑھنے کا عزم۔ اور شاہین لیڈز کا ادھار چکانے کو تیار، لارڈز ٹیسٹ میں بابر اعظم کی واپسی یقینی، قومی کپتان کا ٹیم کے ہمراہ ٹریننگ سیشن، پاکستان انگلینڈ دوسرا ٹیسٹ 27 اگست سے لارڈز میں کھیلا جائے گا، 3 میچز کی سیریز میں انگلینڈ کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔